اس کی پہلی کڑی جو شروع ہوئی اس کے بعد وہ شروع ہوئی بوسنیا سے. بوسنیا کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا, اور یورپ کی تاریخ میں شاید یورپ کی ہسٹری میں اتنا بڑا مسلمانوں کا قتل عام پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. یہ 91 سے 93 کے بیچ میں ہوا. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پہلے سے ہی فساد چل ہی رہا تھا. وہ 17 مئی 1948 17 مئی 1948 جب عربوں کے سینے میں اسرائیل کے نام کا ایک خنجر گھونپا گیا اور اس نے اعلان کیا کہ ہم اس علاقے کے اصل کیا ہے, باشندے نہیں, جاگیردار ہیں, یہ ہماری ملکیت ہے, ہزاروں سال پہلے ہم نکالے گئے تھے, تو تم اب کیسے بیٹھے ہو ہزاروں سال سے, تم کو نکلنا ضروری ہے, یہ جگہ ہماری ہے. اور وہ لوگ اس جگہ پر واپس آئے 1948 17 مئی کو. تو 17 مئی 1948 سے مسلمانوں کے اور یہودیوں کے بیچ میں فلسطین میں ایک بڑی کشمکش چل رہی تھی. چونکہ عربوں کے ساتھ اوورال امریکہ کے اور مغربی ممالک کے حالات بڑے اچھے تھے, تو اس کو بیلنس کرتے چل رہے تھے. کئی تنظیمیں بنائے, کئی کانفرنسز کیے, کئی نیگوشیشنز ہوئے, یعنی مصالحتیں ہوئیں, بلایا گیا, یاسر عرفات کو بلایا گیا, ادھر سے اسرائیل کے پرائم منسٹرز کو بلایا گیا, مصر کے ناصر سادات کو بلایا گیا. بہرحال ایک ڈرامہ ہوا, چلو بھائی تم لوگ دوستی کر لو, دوستی کر لو. لیکن وہ ڈرامہ تو چلنے ہی والا تھا, کیونکہ وہ لانگ پالیسی کا ایک مدعا ہے. لانگ پالیسی کا مدعا کا مطلب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میری بات آج لکھ کر جائیے. کسی صورت بھی اسرائیل کا مسئلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر نہیں آئیں گے. لکھ لو میری بات آج, یہ مدعا نہیں ہونے والا ہے ختم, کیونکہ قوم جو مذہب کے اعتبار سے سوئی ہوئی ہے وہ صرف ہماری قوم سوئی ہوئی ہے. مذہبی اعتبار سے سب سے بڑی غفلت میں اپنے کتابوں کو بالکل اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایمان تو ہے بھائی مگر ہم کیا کر سکتے. یہ جو لہجہ, یہ جو ہماری کیفیت میں ہم پڑھتے ہیں, غیر ایسا نہیں ہے. غیر اپنے مذہب کے, آپ کے میرے حساب سے اس کا مذہب باطل ہے, لیکن وہ اپنے باطل اس مذہب کے عقیدے پہ سچائی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے. اگر میں اس کو عام اردو میں سمجھانے کے لیے کہوں تو بے ایمانی بھی بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں. یہودیوں کے پاس پیشن گوئی تھی کہ تمہارے لیے ایک مسیح آئیں گے. ان کی تورات میں پیشن گوئی آئی کہ تمہارے لیے ایک مسیح آئیں گے جو تم کو تمہارے مشکلات سے باہر نکالیں گے, اور یہ مسیح تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. انکار کی ایک بڑی وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ بولے ابھی تک جتنے پیغمبر آئے پورے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. کہا کہ ابھی تک جتنے پیغمبر آئے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے. یہ اچانک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے کیوں بھیج دیا پیغمبر؟ یہ پیغمبر کو ہم نہیں مانتے, بولے ضد پہ اڑ گئے. یہودیوں نے نہیں مانا. کا مطلب جب یہ پیشن گوئی کو نہیں مانے تو ان کے حساب سے ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مسیح آئے گا جو ان کو پوری دنیا میں فتح دے گا. صرف ان کی خوشحالی ہوگی, ان پہ کہیں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی, یہ ساری دنیا کے اوپر ان کا راج ہوگا. تو اس مسیح کا آج بھی وہ انتظار کر رہے ہیں. اب آپ کرسچن کی بائبل پڑھیں گے تو کرسچن کی بائبل میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. یہی بات اللہ نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 158 اور 159, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 158 اور 159 میں اللہ نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ان لوگوں نے قتل کیا, نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا, بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اور وہ ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اور ان پر یعنی اہل کتاب پر یہ لازم ہے کہ ان کی موت سے پہلے, کس کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے لازم ہے کہ اہل کتاب ان پر ایمان لائیں. تو اب ایمان کیا لانا ہے اہل کتاب کو؟ یہودی کو ایمان لانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے. عیسائی کو ایمان لانا ہے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام, کرسمس کو پیدا نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برابر نہیں ہے, نہ ہی وہ اللہ ہے بلکہ وہ صرف اللہ کے رسول ہیں. یہ ایمان لانا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی, صحیح بخاری جلد نمبر والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 420 421 422 اولڈ ایڈیشن کا, پرانے ایڈیشن کا, فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. تو ہمارا بھی ایمان ہے, یہی ایمان کرسچنز کا ہے. کیا ایمان ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. کیوں واپس آئیں گے؟ ان کے حساب سے ان کا ماننا یہ ہے
جس وقت وہ تھے اس وقت ان کے زمانے کے جو یہودی تھے ان لوگوں نے اس زمانے کے بادشاہ سے روم کے مل کر سازش کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مروا دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بدلہ لینے کے لیے. دو چیزیں سمجھے آپ, ہمارے حساب سے بھی آئیں گے, یہودی کے حساب سے, یہودی کے حساب سے کون نہیں, مسیح آئیں گے. یہودی کے حساب سے مسیح آئیں گے, عیسائیوں کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان سے بدلہ لینے. ہمارے حساب سے بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان کے حساب سے کون آئیں گے؟ مسیح آئیں گے. بڑی خاص بات کیا ہے, یہودی کہتا ہے وہ جو مسیح آئیں گے ان کے آنے کے پہلے دنیا میں جتنے یہودی ہیں وہ پورے فلسطین میں جمع ہونا ضروری ہے جب تک وہ مسیح نہیں آئیں گے. سمجھ گئے؟ وہ مسیح آنا ہے تو کیا ہونا؟ دنیا کے پورے یہودی وہ فلسطین میں جمع ہونا. عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ پورے یہودی وہاں جمع نہ ہو, اور اب عیسائیوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو اس جگہ جمع کرے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان سب سے بدلہ لے لے. سمجھ گئے؟ بچ گئے کون؟ اب سوئے ہوئے کون ہے؟ اب وہ دونوں اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں, برابر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ تو اب اسرائیل کا قائم ہونا اس کا تعلق سیاست, پولیٹکس, پیسہ, پیٹرول سے نہیں ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹ ان کے عقیدے سے, ان کے مذہب سے تعلق ہے اس کا. ان کو جمانا اور ان کا جمنا ان دونوں کے مذہب کے حساب سے ان کو ضروری ہے وہاں پر. کلیئر ہے بات؟ ٹھیک ہے. اب یہ حالات جب بگڑنے لگے, اس دوران آپ لوگ غور کرے ہوں گے کہ مسلمان ساری دنیا میں آہستہ آہستہ پریشانیوں کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. 1990 کے بعد تو خاص طور پر بوسنیا ہوا, پھر اس کے بعد افغانستان میں طالبان شروع ہوئی, اور پھر دیکھتے کا دیکھتے 2001 آیا, سپٹمبر 11 2001, اور 2001 کے بعد تو کئی آپ میں سے باشعور ہیں, آپ لوگ سب جانتے ہیں کیا کیا ہوتے گیا اس کے بعد. مختصر میں عالمی سطح پر ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ایسے مسئلے پیش آئے, ایسے معاملات ہوئے کہ مسلمان بیک فٹ ہونے لگے. سمجھ رہے ہیں؟ ساتھ میں کتنے ممالک تھے پرسوں کی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس میں جو آج سے کچھ دن پہلے ہوئی؟ 57 مسلم کنٹریز. دنیا میں لگ بھگ ہر 4 میں کا 1 انسان مسلمان ہے, لیکن وہ آج کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں؟ عالمی سطح پر ایک بیک فٹ آئے ہم. میں زیادہ ٹائم عالمی سطح کے حالات پہ فی الوقت نہیں دینا چاہتا, میرا وہ موضوع زیادہ مرکوز نہیں کرنا چاہتا, حالات صرف سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. انٹرنیشنل لیول پر 57 ممالک جمع ہوئے, ان کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے آج دنیا میں؟ ہمارے کئی بھائی واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے ہیں, فیس بک پہ, OIC جمع ہو گئی, مودی کو وارننگ دے دی, پیٹرول کٹ کر دیتی, بولی دیوانوں وہ لگا تو اب فی الوقت ہندوستان کے بھرے پہ چل رہے ہیں, ان کی اوقات نہیں بچی ہوئی ہے کہ انڈیا کو چھوڑ کے کچھ کر سکیں ترقی. فی الوقت سعودی کی اوقات نہیں ہے اس وقت کہ انڈیا کو مائنس کر کے اکانومی کی سوچے ہو. دبئی اس وقت انڈیا کے سندھی گجراتی چلا رہے ہیں پورا, ان کی اوقات نہیں ہے کہ انڈیا کو چھوڑ کے آگے بڑھے. آج یہ لوگ ان کے بس کے باہر ہے فی الوقت, انڈیا سے یہ پنگا بالکل نہیں لے سکتے فی الوقت, یہ یاد رکھ لو. خوشی ہے مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں, میرا اپنا ملک اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آج کئی لوگ کل تک ان ممالک کو جاتے تھے یہ سوچ کے کہ ہم بہت بڑی ترقی کر لیں گے یہاں گئے تو, لیکن آج یہ ممالک میرے ملک پر منحصر ہو گئے.